وأصحابہ اجمعین۔ بات ہو رہی تھی ہماری نماز کے وہ افعال، اقوال گزر چکے ہیں، وہ افعال جس سے نماز یا مکروہ ہوتی ہے یا فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ پچھلے درس میں کافی چیزیں بیان کی تھیں۔ آج ہے وَلَوْ رَفَعَ الْمُصَلِّ الْفَتِيلَةَ فِي الْمَسْرَجَةِ لَا تُحْسِنُ صَلَاتُهُ۔ چراغ دان سے اگر نمازی نے اس بتی کو اٹھا لیا جو جلتی ہے حالت نماز میں، نماز پڑھ رہا ہے، اس کو خیال آیا کہ یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، تو ایسے ساتھ کھڑکی تھی یا کوئی اونچی جگہ وہاں وہ چراغ رکھا تھا، تو اس نے اس میں سے وہ فتیلہ اٹھایا۔ آپ کی زبان میں بتی، عربی میں کیا ہے؟ فتیلہ، ٹھیک ہے؟ وہ اٹھا کے اس نے الگ رکھ دیا، تو اس کی نماز ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی، اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی۔ اب آپ خود سوچیں کہ گنجائش ہے بھی، اور جہاں گنجائش نہیں وہاں بتاتے ہیں گنجائش نہیں ہے۔ وَلَوْ وَضَعَ الْفَتِيلَةَ فِي السِّرَاجِ، اگر اس نے چراغ کے اندر بتی رکھی، ابھی بھی مسئلہ بتایا کیا تھا؟ ہاں سے نکالی، تو وَهُوَ يُصَلِّي درا حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، لَا تُحْسِنُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَلِيلٌ، کہا کہ پھر بھی اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عمل قلیل ہے۔ عمل کیا ہے؟ یعنی ایک بہت لٹل ایکشن ہے، شارٹ موومنٹ ہے، اتنی شارٹ موومنٹ ہے کہ ایک ہاتھ سے اس کو اٹھانا رکھنا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ تیل کے اندر، چراغ کے اندر جو فتیلہ ہوتا ہے، وہ جو بتی ہوتی ہے، وہ تیل کے اندر ڈوبی ہوتی ہے نا، اس کو نکالنے رکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی، وہ تو اتنا آسان ہے جیسے مکھن میں سے بال نکالنا، اس لیے وہ ایسی چیز نہیں کہ اس کو انسرٹ کرنا پڑتا ہے اس میں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بہت آسان اٹھانا اور رکھنا، تو یہ عمل قلیل ہے نا۔ کیا ہے؟ عمل قلیل ہے، اور عمل قلیل کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو نماز نہیں ٹوٹی۔ اذا قاء ملء الفم تنتقض طہارته ولا تصح صلاته، اگر کسی آدمی نے منہ بھر کے کی حالت نماز میں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے، چراغ والا تو نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کوئی 100 میں سے وہ جہاں ابھی چراغ جلتے ہیں، اب تو فیشن کے لیے چراغ جلتے ہیں، پہلے ضرورت کے لیے جلتے تھے، ٹھیک؟ اگر کوئی آدمی منہ بھر کہہ کرے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز تو فاسد نہیں ہوگی، لیکن اس کا وضو فاسد ہو جائے گا۔ اب یہ عجیب بات ہے، بات سمجھے؟ یعنی وضو ٹوٹ گیا اور نماز نہیں ٹوٹی، یہ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ عجیب بات کیوں ہے؟ آپ نے پہلے مسئلہ نہیں سنا کہ حالت نماز میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا نماز سے نکل جاتا ہے؟ نہیں نکلتا۔ کیا حکم ہے؟ وہ جائے وضو کر کے آئے، واپس نماز میں جتنی دیر درمیان میں گزری وہ ایسا سمجھے کہ وہ نماز میں ہے، وضو نہیں۔ اس کو عربی زبان میں فقہ کے اندر کیا کہتے ہیں؟ لاحق۔ کیا کہتے ہیں؟ لاحق وہ نمازی ہے جس نے نماز تو امام کے ساتھ شروع کی، پہلی رکعت میں شروع کی امام کے ساتھ، لیکن درمیان میں یا کسی جگہ اس کا وضو ٹوٹا، تو فقہ کا حکم یہ ہے کہ وضو توڑ کے ایسا نہ کہے کہ وہ نماز ختم ہو گئی، نہیں، وہاں جائے، یہ مسئلے سب گزر چکے ہیں، میں روایت کر رہا ہوں، وہ جائے وضو کر کے آئے، کوئی کلام نہ کرے، واپس آ کے نماز پڑھے، جدھر امام ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائے، جو رہ گئی بعد میں پڑھ لے، اس کی نماز باقاعدہ جائز ہوگی۔ تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ آدمی کا وضو نہ رہے اور نماز باقی رہے۔ اسی طرح جب آدمی کی منہ سے یعنی اس کو کیا ہوئی، الٹی ہوئی منہ بھر، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی جو طہارت ہے، تنتقض الطہارہ، اس کے جو وضو ہے وہ تو ٹوٹ جائے گا، ولا تفسد صلاۃ، لیکن نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وہ کیا کرے؟ جائے، جا کے دوبارہ وضو کر کے آئے اور نماز بھی سے شروع کرے۔
اس کے بعد وہ انقاء اقل من الفم، اگر کسی نے منہ بھر کہہ تو نہیں کی، اس سے تھوڑی الٹی کی، تھوڑی، لا تنتقض طہارتہ ولا تفسد صلاتہ، تو نہ تو اس کا وضو ٹوٹے گا نہ اس کی نماز ٹوٹے گی. یعنی اگر ماؤتھ فل ہو اس کی جو وامٹ ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کی نماز باقی رہے گی لیکن وضو ٹوٹ جائے گا. وہ اس کے پاس گنجائش ہے، وہ جا کے وضو کر کے نماز میں شروع کرے. اور اگر اس کی جو وہ اس کی وامٹنگ ہے وہ ماؤتھ فل تو نہیں ہے، یعنی تھوڑی ہے، تو وہ پھر کیا کرے، نہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، وہیں سے نماز جاری رہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ قَاعَ مِلْءَ الْفَمِ وَابْتَلَعَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يَمَجَّهُ تُفْسِدُ صَلَاتُهُ. کہا کہ ایک آدمی کو الٹی آئی، اب سنو، منہ بھر الٹی آئی، اور منہ بھر الٹی کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے کہ منہ بھر الٹی کا مطلب نہیں کہ منہ بھر جائے. منہ بھر الٹی کا مطلب ایسی الٹی ہوتی ہے جو کنٹرول نہ کی جا سکے. بات سمجھے کہ نہیں، وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی، یہ منہ بھر ہوتی ہے. اور وہ جو کنٹرول نہیں ہوتی وہ منہ بھر ہی ہوتی ہے. سمجھ آئی کہ زیادہ ہی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے منہ بھر الٹی کی لیکن پھر واپس نکل گیا اس کو. مسئلہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يَمَجَّهُ، اور وہ اس بات پر قادر تھا کہ وہ اس کو اگل دیتا. کیا کرتا؟ اگل دیتا. تو تفسد صلاتہ، اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. یعنی وضو تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے نا منہ بھر ہو تو. بات سمجھے گا نہیں؟ لیکن نماز نہیں ٹوٹی تھی اس آدمی کی جس نے منہ بھر الٹی کی، لیکن وہ چلا گیا دوبارہ وضو کرنے کے لیے گیا، اس کی نماز نہیں ٹوٹی، وضو ٹوٹا. لیکن یہ آدمی جو نماز کی حالت میں تھا، اس نے منہ بھر الٹی اس کو آئی لیکن یہ واپس نکل گیا، جبکہ یہ اس کو تھوک سکتا تھا، اگل سکتا تھا. تو اب اس کا نہ وضو رہا نہ نماز. اس کے بعد وَإِن لَمْ يَكُنْ مِلْءُ الْفَمِ لَا تُفْسِدُ صَلَاتُهُ. اور اسی آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو یہ الٹی منہ بھر نہ آئی ہو، وہ نکل گیا ہو، تو پھر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. فی قول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام یوسف کے قول کے مطابق. وتفسد فی قول محمد رحمہ اللہ تعالی والاحوط قولہ. اور کہا کہ لیکن امام محمد جو ہیں ان کے قول کے مطابق اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور یہی قول زیادہ احتیاط والا ہے. احوط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ احتیاط والا، یعنی احتیاطاً وہ آدمی نماز وضو دوبارہ کرے. ٹھیک ہے. وَإِن تَقَيَّعَ، اچھا قَاء یہ بھی عربی کا فعل ہے، عربی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ورب ہے قَاء. اور ایک ہے تَقَيَّعَ. قَاء کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس کو خود بخود الٹی آئے، لیکن تَقَيَّعَ کا مطلب جو جان بوجھ کر کہہ گئے. اب یہ عربی گرامر کا مسئلہ ہے، یہ دوسرا باب ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر کسی نے الٹی کی، فَإِنْ كَانَ أَقَلُّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ لَمْ تُفْسِدْ صَلَاتُهُ. جو جان بوجھ کر اس نے سے کیا تو اگر منہ بھر نہ ہو تو نماز نہیں ٹوٹے گی. منہ بھر نہ ہو تو نماز نہیں ٹوٹے گی. وَإِنْ كَانَ مِلْءُ الْفَمِ تُفْسِدُ صَلَاتُهُ، لیکن اگر منہ بھر ہو تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. بات سمجھیں؟ اس کے بعد المشی فی الصلاۃ، نماز میں چلنا. نماز میں چلنا. اذا کان مستقبل القبلہ لا یفسد اذا لم یکن متلاحقا. کہتے ہیں کہ اگر وہ قبلے کی طرف ہی جا رہا ہے حالت نماز میں، لیکن منہ کدھر ہے؟ قبلے کی ہی طرف ہے، لیکن لاحق نہیں. کیا لاحق کون ہوتا ہے؟ ابھی بتایا، جس کو حالت نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو وہ نمازی کون سا ہوتا ہے؟ لاحق ہوتا ہے.
یہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا نماز میں، یہ ویسے ہی قبلے کی جانب بڑھا، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ، لیکن سامنے جو آگے بڑھا اور مسجد سے خارج نہ ہوا۔ اور اسی طرح یہ تو مسجد کا مسئلہ ہے، اور میدان کی بات کرتے ہیں، مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الصُّفُوفِ، اگر یہ مسجد سے نہیں نکلا اور دوسرا اگر عام میدان میں کہیں آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ آگے بڑھا لیکن صفوں سے آگے نہیں گزرا، صفوں سے یعنی جہاں تک صفیں تھی اس کے پیچھے پیچھے ہی رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اب یہ مسئلہ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قبلے کی طرف چلتے ہی جاؤ، آگے خود بیان ہو رہا ہے، اس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ نماز کی حالت میں قبلے کی طرف ہی چلنا، یہ صرف چلنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، آگے مقدار خود ذکر کریں گے کہ کتنا چلے تو فاسد ہوگی۔ اور میدان میں ہو تو وہاں تو مسجد نہیں، نہ تو میدان ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ صفوف کے اندر ہی ہے، صف کے اندر ہی ہے، چلتا ہے آگے، اور شرط دوسری کیا ہے کہ قبلے کی طرف چل رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس کی مزید تشریح سنیے۔ وَإِذَا اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ فَسَدَتْ، لیکن جب اگر اس نے قبلے کی طرف پیٹھ کر دی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ قبلے کی طرف پیٹھ کر دی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ بتا رہے وَلَوْ مَشَى فِي صَلَاتِهِ مِقْدَارَ صَفٍ وَاحِدٍ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں ایک صف کی مقدار چلا، ایک صف کی مقدار چلا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک صف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ دیکھو یہاں کھڑے ہو، یہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ 3 قدم کہہ لو۔ کتنے؟ 3 قدم۔ یعنی جو آدمی حالت نماز میں 3 قدم تک چلا اس کی نماز فاسد، بولو نا سارے، نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ کلاس ہو رہی ہے آپ کو میں پڑھا رہا ہوں۔ وَلَوْ كَانَ مِقْدَارَ صَفَيْنِ، اور اگر وہ 2 صفوں کی مقدار چلا، پہلے تو ایک صف کا تھا، اگر وہ 2 صفوں کی مقدار چلا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان مشا دفعۃ واحدۃ فسدت، کہا کہ اگر وہ ایک ہی بار میں چلا، یعنی ایک صف سے آگے بڑھا نا تو 2 صفیں چلا، لیکن یہ سارا چلنا ایک ہی بار تھا، بیچ میں سٹاپ نہیں تھا، یعنی جس صف میں کھڑا تھا وہاں سے اگلی 2 صفیں چل کر آیا، لیکن کنٹینیوس آیا، نان سٹاپ آیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فسدت صلاتہ، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی نماز کیوں؟ کہ یہ 2 صف چل کر آیا۔ وَإِن مَشَى إِلَى صَفٍ، اور اگر وہ ایک صف کی طرف چل کر گیا، ایک صف کی طرف چل کر گیا، ثم اچھا وہ وقفا، پھر کھڑا ہو گیا، ایک صف چل کر گیا پھر کھڑا ہو گیا، ثم وقفا، پھر کھڑا ہوا، ثم إِلَى صَفٍ، پھر دوسری صف آگے مزید چلا، لا تفسدوا، اب نماز فاسد نہیں، چونکہ ابھی وہ ایک ہی صف چلا۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ ایک ہی صف چلا تو 2 ہے، لیکن درمیان میں ایک شارٹ انٹرول کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے سٹاپ کی وجہ سے اس کا حکم بدل گیا۔ اگر یہ دفعتاً واحدتاً، ایک ہی دفعہ میں اگر چل کر جائے نا 2 صفیں، پھر نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن ایک صف چل کر گیا پھر کھڑا ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک صف مزید چلا، اب اس کی نماز فاسد نہیں۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے جو چلنا ہوئے نماز ہی تھوڑا وقفہ کرے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا رفع الیدین لا یفسد الصلاۃ، ہاتھوں کا اٹھانا، دونوں ہاتھ اگر اٹھا لیے نماز میں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مثلا ہاتھ ادھر ہوتے ہیں تو کسی نے ایسے ہاتھ دونوں اٹھا لیے، صرف ہاتھ اٹھائے، کچھ کیا نہیں، ہاتھ اٹھائے ایسے، تو اس سے کیا ہوگا؟ نماز فاسد نہیں ہوگی، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔
نہیں ہوگی۔ اما سوق الحمار بمد الرجلین یفسد وبرجل واحد لا۔ اب یہ دیہاتی مسئلہ آ گیا بھائی، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، یہ سوق کا مطلب ہوتا ہے یہ جو آپ کی زبان میں جب ہم کسی گھوڑے گدھے کو جب ہنکاتے ہیں چلاتے ہیں سو کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ تو عربی میں کہنا ہے، آسانی اپنی زبان ہی کیا ہنکنا تو اردو میں ہے نا، تو ہنکنا کہتے ہو اپنی زبان ہے جی، کھٹنا، اچھا ہنکنا ٹھیک ہے۔ چلو بہرحال یہ جانور کے اوپر جب آدمی بیٹھا ہوا ہو، گدھے پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، تو اس کو چلاتا ہے تو کوئی ہو ہا، کوئی آواز، کوئی رسی کھینچنا، کوئی پاؤں چلانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہنکنا ہوتا ہے نا، جانور کو چلانا، اس کو کہتے ہیں سوق۔ سیاق بھی ہے، سوق بھی ہے، اور چلانے والے کو سائق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سائق۔ تو یہ جو ایک آدمی نے ٹانگیں لمبی کی، اب یہ پورا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وہ گدھے کے اوپر بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، اس نے بمد الرجلین، دونوں ٹانگوں کو اس نے ایسے لمبا کیا، پھیلایا اس کو چلانے کے لیے، یفسد، تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ جانور کے اوپر سواری کی حالت میں بھی یہ نماز جو ہے، یہ نفل نماز، یہ جائز ہوتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ سواری کے اوپر یہ نفل نماز کا حکم ہے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ کار میں بیٹھ کے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو جہاز میں بیٹھ کے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہیں، اس میں آپ کو باقاعدہ جہاز میں آپ کو سیٹ سے اٹھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑی سی ریکویسٹ کریں، اول تو ہم لوگوں نے سوٹ ایسے پہنے ہوتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ہوا میں بھی ڈرتے ہیں، زمین پہ بھی ڈرتے ہیں، پانی کے اوپر کشتی میں ہو تب بھی ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر جگہ ڈرتا ہے، ٹھیک ہے؟ زمین ہمارے بڑے پکے نمازی 20-20 سال کے نمازی جب جہاز میں جاتے ہیں تو اس کوٹ پینٹ کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ چھوٹی سی ریکویسٹ آپ کریں نا، وہ جو عملہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو بڑے یعنی ایزی طور پر آپ کو اجازت دے دیتے ہیں۔ آپ اپنا اول تو ان سے پوچھ سکتے ہیں قبلے کی ڈائریکشن کیا ہے، مسلمان ہو تو وہ آپ کو فوراً بتائیں گے، اگر انگریز ہوں ان کو نہ پتہ ہو، اول تو پتہ ہوتا ہے ان کو بھی، چونکہ سسٹم اتنا فارورڈ اور اتنا زیادہ ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اگر نہ پتہ ہو خود خیال کرو قبلہ کس طرف ہے، اس کو تحری کہتے ہیں، تحری کرو اور کسی جانب قبلے کی طرف منہ اپنی طرف سے قبلہ متصور کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو الحمدللہ میں یہ مسئلہ صرف آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، اس پر خود عمل کرتا ہوں، خود عمل کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ سفر میں ہوتے ہیں اس وقت زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، ہو سکتا ہے موت آ جائے، کیا کرو؟ اگر مرنا آپ کا لکھا ہوا ہے، جہاز میں ہو، تھوڑی دیر میں وہ کریش ہونے والا ہے، آپ کو پتہ تو نہیں ہے، ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آگے وہ جو اس کا ٹریک ہوتا ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ تو خوش جا رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، بڑی بڑی پلاننگ کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ہم پہنچیں گے، یوں ہونے والا ہے، اور وہ آپ کے آخری لمحات ہوں، وہ آخری لمحات ہوں اور نماز کا وقت ہو اور آپ نے نماز پڑھ لی ہو اور پھر اللہ کے ساتھ وصال ہو تو اور کیا چاہیے؟ اس لیے یاد رکھو جب بھی سفر کرو باوضو کرو، جہاز میں ہو نماز نہ چھوڑو، چونکہ جہاز میں بھی تم اللہ کے بندے ہو، جہاز میں بھی وہی تمہارا رب ہے، اور زمین پر مسجد میں جب جاتے ہو تب بھی وہی تمہارا رب، نماز چھوڑنی نہیں۔ میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ بہرحال اب سواری پر نماز پڑھ رہا ہے کوئی تو اس نے دونوں ٹانگیں لمبی کر کے اس کو ہنکایا چلایا تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی، اور کہتے ہیں وَإِنْ حَرَّكَ، اگر اس نے حرکت دی نہیں اوپر آیا، اور فرمایا کہ وَيُفْسِدُ وَبِرِجْلٍ وَاحِدٍ لَا، اور ایک پاؤں سے اگر اس نے اس کو ہنکایا تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ دو پاؤں عمل کثیر ہے،
اور ایک پاؤں بولو نا عمل قلیل ہے. اور یہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی، عمل کثیر سے نماز ٹوٹتی. اب ایک پاؤں چلاؤ اور دونوں پاؤں چلاؤ، اس میں کوئی فرق ہے؟ بولو نا. چلو آپ کو ایسے سمجھ نہیں ہے، کوئی آپ کو ایک ہاتھ سے مارے اور پھر دونوں ہاتھوں سے مارے، فرق ہے اس میں کہ نہیں؟ بولو نا. ایک ہاتھ میں تھوڑی لگے گی نا تو یہ عمل قلیل ہے، اور دونوں ہاتھوں میں زیادہ لگے گی، یہ عمل کثیر ہے. تو عمل کثیر سے نماز بولو نا ٹوٹ جاتی ہے، اور عمل قلیل میں نماز نہیں ٹوٹتی. پھر فرمایا وَإِنْ حَرَّكَ رِجْلًا وَاحِدَةً لَا عَلَى الدَّوَامِ لَا تُصِلُ صَلَاتُهُ. کہا کہ اگر اس نے ایک ہی ٹانگ کو حرکت دی لیکن دائمی طور پر نہیں، دائمی وہی کنٹینیوس کا ورڈ آئے گا یہاں کہ مسلسل ایک ٹانگ سے لگا ہوا ہے، ایک ٹانگ استعمال کر رہا ہے گدھے کو یا گھوڑے کو چلانے کے لیے، اونٹ کو چلانے کے لیے، لیکن مسلسل وہ ٹانگ کو چلا رہا ہے، یہ بھی عمل قلیل نہیں، یہ کثیر ہے. بے شک ایک ہی ٹانگ. اب یہ تو نہیں، شریعت تو جانتی ہے نا، ہمیں بھی جانتی ہے شریعت، اور شریعت کو اپنا آپ بھی پتہ ہے. شریعت کو اپنا پتہ ہے کہ شریعت کو پتہ ہے کہ میں حق ہوں، لیکن ان کو آپ کا بھی پتہ ہے کہ آپ مست بہت ہیں. کہیں ایک ٹانگ کی اجازت دے دی تو مسلسل ہل رہی ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے، ایسے نہیں ہوگا. یعنی کوئی گوشہ خالی نہیں رہنے دیا گیا، ہر چیز کو ٹچ کیا ہے ہماری شریعت نے. ایک ٹانگ سے جانور کو ہنکایا تو ہنکانا مسلسل نہیں ہوتا کہ ہر وہ 2 گھنٹے سفر کیا 2 گھنٹے ٹانگیں چلا رہا ہے، ایک ٹانگ چلا رہا ہے. تو ایک ٹانگ اگر وہ چلاتا ہے لیکن وہ کنٹینیوس نہیں تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر کنٹینیوسلی وہ اس کو حرکت دے رہا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. وَإِنْ حَرَّكَ رِجْلَيْهِ تُفْسِدُ. اور اگر دونوں ٹانگوں کو حرکت دی تو نماز ٹوٹ جائے گی. آگے کہہ رہے ہیں وَاعْتُبِرَ حَاصِلْ قَائِلُ الْعَمَلَ بِالرِّجْلَيْنِ بِالْعَمَلِ بِالْيَدَيْنِ وَالْعَمَلُ بِالرِّجْلِ وَاحِدَةٍ بِالْعَمَلِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ. یہ کہتے ہیں کہ اسی بات پر یہ اعتبار کیا گیا کہ جیسے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا، اس طرح دونوں ٹانگوں کا استعمال کرنا، اس کا اعتبار کیا گیا ہے دونوں ہاتھوں کے استعمال کرنے پر. یہی حکم یعنی دونوں ہاتھوں کا ہے. اور جیسے ایک ہاتھ کا استعمال، ایک ٹانگ کا استعمال، 2 ہاتھوں کا استعمال، 2 ٹانگوں کا استعمال، دونوں کے مسائل میں آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر ٹانگ کے لیے یہ مسئلہ ہے تو ہاتھ کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. مثلا ایک آدمی کو سر میں خارش ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے یہ مسئلے آگے آئیں، چونکہ میں تو پڑھا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آگے آئے. تو اب خارش جو ہے وہ آپ کو داڑھی میں ہوئی، سر میں ہوئی، تو آپ ایک ہاتھ سے اس کو کھجاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ عمل قلیل ہے. لیکن اگر ایک ہی جگہ دونوں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں تو یہ وہ 2 ٹانگوں والا مسئلہ ہے. ہو جائے گی تو اب آپ کی نماز ٹوٹ جائے. اور یا تو ایک ہی ہاتھ ہے لیکن وہ مسلسل لگے ہوئے 15 منٹ سے آپ ساری کھجا رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیں مجھے کہ آپ نماز پڑھنے نہیں آئے، سر کھجانے کے لیے آئے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ اس کے بعد فرمایا وقال بعضهم، اور بعض اہل تحقیق فقہائے کرام نے فرمایا ان حرک رجلیہ قلیلا، کہا کہ اگر دونوں ٹانگیں بھی اس نے حرکت میں لائیں لیکن تھوڑی بہت معمولی سے حرکت پیدا کی دونوں ٹانگوں، لا تفسد صلاتہ، نماز فاسد نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ نماز فاسد نہیں ہوگا. وہ الاوجہ، اور یہ مطلب یہ کہ یہ بھی قابل قبول، زیادہ قابل قبول قول ہے کہ دونوں اس نے پاؤں استعمال کیے وہ جانور کو چلانے میں، لیکن بہت قلیل، اتنا آہستہ اس نے عمل کیا کہ نظر ہی نہیں آیا. قلیل اسی وقت ہوگا. 12 اب سنیے
ولو حول القادر صدره عن القبلہ، اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے، کسی آدمی نے اپنے سینے کو قبلے سے پھیر لیا، سینے کو صدر کہتے ہیں، سینے کو صدر کیسے کہتے ہیں؟ اور سینہ جو ہے نا جسم میں ایک مرکز کا مقام رکھتا ہے سینہ، اس لیے آپ کے پورے شہر میں پاکستان کے اندر صدر اس بازار کو کہا جاتا ہے جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ یہ صدر کا مطلب بازار نہیں ہوتا، صدر کا معنی سینہ ہوتا ہے۔ صدر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سینہ، اور سینے میں چونکہ دل ہوتا ہے اور یہ مرکز ہے، اس لیے اس بازار کو بھی صدر ہی کہا جاتا ہے، صدر بازار کا نام نہیں، مرکز کی وجہ سے اس کو صدر کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کا سینہ قبلے سے پھر گیا، یعنی اس آدمی کی قدرت تھی کہ وہ نہ پھیرتا، پھر بھی اس نے اپنا سینہ پھیر دیا۔ قدرت یہ ہے، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس وقت بیٹھے ہیں نا سارے، ابھی ایسے نماز ہو رہی تھی، نماز ہو رہی تھی، میں نماز پڑھا رہا تھا، آپ پڑھ رہے تھے، سب کا سینہ کس طرف تھا؟ قبلے کی طرف تھا۔ تو اگر آپ بغیر عذر کے، نہیں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوا، کوئی پریشانی، آپ نے ویسے ہی جو سینہ ایک طرف پھیر دیا، جیسے آپ نے سینہ پھیرا قبلے سے تو آپ کی نماز فاسد ہوگی۔ لیکن اگر مجبوری میں ایسا ہوا پھر فاسد نہیں ہوگی۔ مجبوری یہ ہے، مثال کے طور پر کسی وجہ سے صف میں، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ جو صف ہے نا، یہ اور پیچھے راجہ صاحب جس صف میں بیٹھے ہیں، اس اگلی صف میں ایک جگہ خالی ہے، اگلی صف میں ایک بندے کی جگہ خالی ہے، جو پچھلی صف ہے اس میں سے کوئی نہیں آتا، اس سے پچھلی والے کو یہ احساس ہو رہا ہے بار بار کہ آگے جو صف ہے اس میں ایک بندے کی جگہ خالی ہے، آگے کوئی جا نہیں رہا، تو وہ اندر گھسا۔ جب اندر گھسا تو اس کے زور سے دوسرے آدمی کا سینہ پھر گیا، اب اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس لیے نہیں ٹوٹے گی کہ یہ اپنی مرضی سے اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مجبوری میں ایسا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو صرف مثال کے طور پر بتایا۔ پھر فرمایا وَلَوْ حَوَّلَ وَجْهَهُ دُونَ صَدْرَهُ لَا تُصْلُوا، کہا کہ اگر اس نے سینہ تو نہیں پھیرا لیکن اپنا چہرہ قبلے سے پھیر دیا، چہرہ قبلے سے پھیر دیا لیکن سینہ، دیکھو آپ کی گردن میں جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں کہ نہیں؟ جوائنٹس ہیں، اس لیے آپ جہاں دیکھو جسم میں موومنٹ ہو رہی ہو نا، وہ جگہ جوائنٹ ہوتا ہے وہاں، ٹھیک ہے؟ مثلا یہ ہاتھ یہاں سے ضرور ہلے گا اس لیے کہ جوائنٹ ہے، ادھر بھی ہلے گا لیکن درمیان میں ہلے گا، بولو نا، پھر جہاں یہ ہلے گا وہاں جوائنٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جوائنٹ بڑا ضروری ہے، کسی جگہ پہنچنے کے لیے جوائنٹ ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم نسبت کے قائل ہیں کہ جب آدمی کسی کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو وہاں جوائنٹ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس کو فیض ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ نسبت کی قدر ہونی چاہیے۔ تو میں اس طرف نہیں جاتا، اس پر بات کر سکتا ہوں لیکن اس طرف نہیں جاتا۔ فرمایا کہ کسی نے اپنا چہرہ پھیرا، لیکن دیکھو چہرہ میں نے اس وقت اس طرح رکھا ہو، سینہ میرا آپ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو لا تفسدوا، نماز فاسد نہیں ہو۔ اس لیے اگر حالت نماز میں آپ نے دیکھا کوئی آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو وہ مکروہ ہے، مکروہ ضرور ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے نماز دوبارہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نے دیکھا کوئی پورا مڑ کے دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، سینہ پھر گیا، تو آج کے بعد آپ نے خود سن لیا ہے کہ اس کی نماز فاسد ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں یہ فرمایا ھذا اذا استقبل من ساعتہ، یہ اصل بات ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں بس، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ھذا اذا استقبل ساعتہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے قبلے سے منہ پھیرا لیکن فوراً ہی واپس قبلے کی طرف چہرہ لے آیا، پھر نماز فاسد نہیں، بات سمجھے نہیں؟
مثلا ایک آدمی چہرہ قبلے سے پھیر دی اور مسلسل ادھر منہ ہے، بتاؤ تو دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ کھڑے کھڑے سلام پھیر رہے ہیں، اس کو نہیں پتہ ادھر دیکھ رہا ہے۔ تو آپ جب چہرہ قبلے سے پھیر لیتے ہیں دائیں یا بائیں تو آپ کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ کب؟ جب فوراً واپس چہرہ قبلے کی طرف کریں، لیکن اگر فوراً نہ کریں، اس ساتھ میں نہ کریں، اس گھڑی میں نہ کریں، تو پھر آپ کی نماز کا وہ حکم نہیں۔ ٹھیک ہے، بس اب اس کو ایک دو مسئلے اور سنیں گے آپ، بتائیں، یہ میں سنوں گا بھی آپ سے، ایک دو مسائل اور بیان کر دوں، بولو نا، ماشاءاللہ۔ بس اس کو آخری کرتے ہیں، ایک دو مسائل سنیں پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہ خوراک ہے جو ہضم نہیں ہو رہی۔ عرض ہے، فرمایا کہ وَلَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، ایک آدمی سواری پر چڑھا حالت نماز میں، مثلا نماز پڑھ رہا تھا تو گھوڑا سامنے آ گیا، ٹھیک ہے، مثال اگر نفل ہی پڑھ رہا تھا تو گھوڑا سامنے آ گیا تو فوراً اس نے جمپ مار کے جو ہے گھوڑے پہ چڑھ گیا حالت نماز میں۔ اب مسئلہ ہے اس کی نماز ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ تو فرمایا کہ فسدت صلاتہ، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں فاسد ہوگی؟ آگے وجہ بتا رہے ہیں۔ فاسد اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَا يُتِمُّ إِلَّا بِيَدَيْنِ، کہا کہ یہ کام دو ہاتھوں کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں۔ کون سا کام؟ ایک ہاتھ نہ نہیں چلانا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو عادت بتا رہے ہیں کہ گھوڑے پر سواری کی کسی نے یا کسی بھی چوپائے پر حالت نماز میں اوپر چڑھ گیا تو اس کی نماز ٹوٹے گی۔ کیوں ٹوٹے گی؟ اس لیے کہ یہ کام ہوتا ہی دونوں ہاتھوں سے، تو دونوں ہاتھ آئے تو یہ عملے کثیر ہو گیا اور عملے کثیر سے نماز ٹوٹ گیا۔ اب فرمایا وَإِن نَزَلَ عَنِ الدَّابَّةِ، کہا کہ اسی جانور سے یا کسی اور جانور سے حالت نماز میں اترا، یہ تو چڑھنے کی بات ہے لیکن وہ اترا تو فرمایا لا تفسد، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ عجیب بات ہے، یعنی وہ اس پر چڑھے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن اس سے اترے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ٹوٹنے میں سبب یہ ہے کہ اس کو دونوں ہاتھوں کی ضرورت نہیں، ایک ہاتھ سے بھی آدمی جانور سے اتر سکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے اس میں اصل وجہ۔ رجل رفع المصلی من مکانی ثم وضعه من غیر ان يحولہ عن القبلۃ لا تصح صلاۃ، یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی نے دوسرے آدمی کو نماز میں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا ہے جی، یہ تو بہت بڑا نمازی کر کرنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا بڑا جگری یار، اس نے کہا چلو نماز میں اس کو تھوڑا سا ایک دو صفحے آگے پیچھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے اس کو اٹھایا، اب یہ خود تو نہیں کر رہا نا، بات سمجھ آئی گی؟ کوئی دوسرا، بالکل دوسرا آدمی اس نے آپ کو اٹھایا، اٹھا کے آپ کو آگے پیچھے اپنی جگہ سے ہلا دیا، دوسری جگہ لے گیا، لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لے جانے میں اس کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا نمازی کا، یہ لے جانے میں اگر نمازی کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا تو پھر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ سمجھ آئی؟ یہ مسئلہ جب بھی بیان کے سمجھ آئے کہ اگر کوئی آپ کو اٹھاتا ہے نماز میں ایسے جب بھی مار کے اٹھا کے آپ کو دوسری صف میں لے آتا ہے یا پچھلی میں لے جاتا ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ٹوٹ سکتی۔ اگر آپ کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا تو نماز قائم ہے۔ اگر سینہ اٹھانے میں جب وہ اٹھا رہا تھا آپ کا وزن زیادہ تھا، اس کو صحیح جان نہیں سے ہونا، کہتے ادھر جا رہا ہے کہتے ادھر جا رہا ہے، سمجھ جائے کہ اس میں قبلے سے سینے کا پھرنا جو ہے یہ ممکن ہوتا ہے۔ تو اگر کمزور سا ہو تو اس کو تو آدمی کچھ بھی نہیں پھیرتا اور آدمی اس کو جہاں مرضی لے جاتا ہے، لیکن اگر خود آدمی کمزور ہو اور جس کو اٹھایا ہوا ہے وہ طاقتور اور وزنی ہو تو پھر آدمی اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ قبلہ سے جو ہے نا سینہ پھر جائے، تو سینہ پھرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔
اور نہیں پھرے گا تو نہیں ٹوٹے گی. یہ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ اس لیے اگر کسی کو اٹھانا ہو تو اس کا وزن دیکھ کے اٹھانا ہے. اس کے بعد میں اس کو ختم کرتا ہوں. فرمایا وَإِن وَدَعُوا عَلَى دَابَّةٍ، اور یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو حالت نماز میں اٹھا کے جانور پہ سوار کیا، نماز پڑھ رہا تھا، اس کو اٹھا کے اس نے گھوڑے پر بٹھا دیا، اس میں بھی وہی مسئلہ ہے. اگر تو اس کا قبلہ سینہ جو ہے وہ قبلے سے نہیں پھرا تو پھر اس کی نماز نہیں ٹوٹی. اور پھر کیا تو بولو نا، ٹوٹ جائے گی. اور آخری مسئلہ وَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، بغیر عذر کے کوئی آدمی چلتے چلتے اپنے امام سے آگے نکل گیا تو اس کی نماز فاسد ہو. ٹھیک ہے، بغیر عذر کے قائم ہو. عذر کے ساتھ تو وہ الگ بات ہے، عذر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرف ہم نہیں جائیں گے. لیکن اگر عذر نہ ہو اور آدمی چلتے چلتے اپنے امام سے آگے نکل جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک